کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے ابھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جو کہ 10 منٹ کا ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں ہم روزانہ آپ کو ایک قرآنی دعا اور اس کا پس منظر بھی ساتھ میں بیان کریں گے کہ یہ دعا کیوں پڑھی گئی، اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا، یہ دعا کس نے پڑھی اور کیوں پڑھی، انشاءاللہ عز و جل، اور اس کی آپ کو فضیلتیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، یہ دعا بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے لشکر میں شامل وارئرز یعنی مجاہدوں نے مانگی تھی، اور اس بادشاہ کا نام تھا طالوت۔ اس لشکر کے مجاہدوں نے یہ دعا کیوں مانگی تھی؟ طالوت کون تھے؟ کیا یہ رائل فیملی سے تھے؟ اگر نہیں تو پھر یہ بادشاہ کیسے بنے تھے؟ ان کی بادشاہت کے دوران بنی اسرائیل کے کس نبی علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا؟ ان سب کے بارے میں آج ہم یہاں اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے لوگوں میں غلط عقیدے پھیل گئے، عملی حالت نہایت خراب ہو گئی، انہوں نے اللہ پاک کے احکامات کو بھلا کر بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، تو ان پر جالوت کی قوم کو مسلط کر دیا، جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ اب جب جالوت کی قوم کے بارے میں بات چلی ہے تو پہلے یہ سنتے چلیں کہ جالوت کون تھا۔ جالوت ایک بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر ان سے چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے، اور گرفتار لوگوں کو طرح طرح سے ٹارچر کرنے لگے۔ رہا یہ سوال کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کون سے نبی موجود تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ خاندان نبوت کی ایک خاتون باقی تھیں، اور وہ بچے کی ولادت کی امید سے تھیں۔ کچھ عرصے بعد ان خاتون کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ بزرگ ان کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ جب شمویل بالغ ہوئے تو ایک رات جب یہ ان عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے شمویل کو بشارت دی کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا اب اپنی قوم کی طرف جائیں اور اپنے رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیں۔ مگر جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا آپ علیہ السلام اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے؟ اچھا، اگر آپ نبی السلام ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، کیونکہ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیٰ نبی جنا علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے بادشاہ بنایا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور بات سے منہ پھیر دو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیر دیں جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کو قتل کیا ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ بنا دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت شمویل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کے قد ناپے گئے تو طالوت کا قد اس عصے کے برابر نکلا۔ اس کے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے اسے طالوت کا نام دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے میں تمہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے بھی فرما دیا کہ اللہ پاک نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے چلتی آئی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندان میں سے نہیں ہے۔ نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے اقدار ہم ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی خاص نسل اور خاندان کو ہی ملے، یہ تو بس اللہ کا فضل ہے کہ جس پر چاہے کر دے۔ طالوت کو تم پر اللہ پاک نے بادشاہ مقرر کیا ہے، اور دولت میں نہ صحیح مگر وہ علم و قوت میں تم لوگوں سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے، اور اللہ پاک جسے چاہے دے۔ حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں سکون ملتا تھا، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے۔ ناظرین، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ تابوت کون سا تھا؟ یہ تابوت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تصاویر کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عصا بھی، اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور ان کا تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں میں سکون ملتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ۔
मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जब बनी इसराइल की हालत ख़राब हुई और उनकी बदअमली बहुत बढ़ गई और अल्लाह पाक ने उन पर जाबिर बादशाह जालूत की कौम अमालिका को मुसल्लत किया, तो वो उनसे ताबूत छीन कर ले गए और उसको गंदी जगह रखा। और उसकी बेहुरमती की कौम अमालिका ने जब इस मुकद्दस ताबूत की बेअदबी और गुस्ताखी की, तो उन गुस्ताखियों की वजह से अमालिका के लोगों में तरह तरह की बीमारियां पैदा हुईं और वो मुसीबतों में फंसते चले गए। उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं। जब उन्हें यकीन हो गया कि इस मुकद्दस ताबूत की तौहीन और बेअदबी ही इनकी बर्बादी की वजह बनी है, तो उन्होंने वो मुकद्दस ताबूत एक बैलगाड़ी पर रखकर बैलों को छोड़ दिया और फरिश्ते बैलगाड़ी को बनी इसराइल के सामने तालूत के पास ले आए। अब चूंकि इस ताबूत का आना बनी इसराइल के लिए तालूत की बादशाही की निशानी करार दिया था और ताबूत के आने से इन्हें अपनी विक्ट्री का यकीन हो गया, इसलिए बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को मान लिया और जिहाद के लिए तैयार हो गए। फिर तालूत ने इस जिहाद के लिए बनी इसराइल में से 70,000 जवान चुने थे, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। फिर जब तालूत अपने लश्कर को लेकर बैतुल मुक़द्दस से रवाना हो गया, क्योंकि बनी इसराइल का ये सफ़र जिहाद सख्त गर्मी में था, लिहाजा जब गर्मी की वजह से इन मुजाहिदीन को सख्त प्यास लगी, तालूत को हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने वही के मुताबिक जो जो हिदायत दी थी उनको सामने रखते हुए तालूत ने मुजाहिदीन को बताया कि अनकरीब एक नहर आएगी, मगर ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, इसमें से पेट भरकर पानी न पीना, क्योंकि जो इस नहर से ज़्यादा पानी पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा। ये उनके लिए इम्तिहान मुकर्रर फरमाया गया था कि शायद प्यास के वक्त जो बर्दाश्त कर जाएगा वो आइंदा भी साथ चलता रहेगा और सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा, और जो इसकी नाफरमानी करेगा वो आइंदा की सख्तियों को कैसे बर्दाश्त करेगा। सिर्फ चुल्लू भर यानी एक हाथ में भरकर चंद घूंट पी लेने की इजाज़त थी, सैर होकर पीना मना था। फिर जब वो नहर आ गई तो लोगों की अक्सरियत इम्तिहान में नाकाम हो गई और उन्होंने जी भरकर पानी पिया। सिर्फ 313 अफराद साबित कदम रहे। उन्होंने सब्र किया, इससे उनके दिल और ईमान को कुव्वत हासिल हुई
اور وہ نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس مزید بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی تعداد اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لیکن جنہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ گروہ اپنے بڑے گروہ پر اللہ پاک کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، اللہ پاک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی اے اللہ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت و مدد عطا فرما۔ ناظرین، یہ تھی اس دعا کے پیچھے کی ڈیٹیلز جو میں نے آپ کو بتائیں۔ ہم نے یہ سب کچھ سن لیا، مگر اس سے سیکھا کیا؟ اس تمام گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی قوم کے عقیدوں اور اعمال میں خرابیاں آ جاتی ہیں تو ان پر ظالم و جابر قوموں کو امپوز کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں ہوتا، بلکہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی طرف لانا ہے۔ اسی طرح طالوت کو بادشاہ بنانے کے واقعے سے بھی بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے حکم کے مقابلے میں اپنے اندازے قائم کرنا ناجائز ہے، ورنہ نتیجہ برا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا۔ نمبر 2، علم مال سے افضل ہے، تبھی ایک غریب طالوت سب امیروں سے افضل ہو گیا۔ نمبر 3، حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم و قوت اور قابلیت و صلاحیت ہے، تبھی تو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، حالانکہ وہ سب سے غریب تھا۔ نمبر 4، بغیر دیکھے نسل در نسل بادشاہت غلط ہے، ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھنا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے، وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ طالوت کے پاس تابوت سکینہ آنے والے واقعے سے بھی کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ مثلاً نمبر 1، بزرگوں کے تبرکات کا احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 2، تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام سے چلتی آ رہی ہیں۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ بھی موجود ہے۔ نمبر 3، تبرکات کی بے ادبی و گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب بھی ہے۔ اور آخر میں ایک بات ذہن میں رکھتے جائیں کہ اس تابوت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے آئی تھیں۔ آج جو ہم نے آپ کو دعا بتائی ہے اس کو زبانی یاد کر لیں، اپنی دعا کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی قوت برداشت میں اضافہ ہوگا، ثابت قدمی اور استقامت کی عظیم دولت نصیب ہوگی اور ظالموں کے خلاف آپ کی مدد ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔